جی بالکل، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی کیس آج اثاثہ جات کے حوالے سے جو آمدن سے زائد تھا اس پہ آج کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور باقاعدہ آج ان کے وکیل پیش ہوئے تھے اور انہوں نے درخواست کی تھی، اور ان کی جو نئی میڈیکل رپورٹ ہے وہ بھی عدالت کو پیش کی گئی اور بتایا گیا کہ اسحاق ڈار کو ابھی کچھ دن اور لگیں گے، وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے، ان کے طبی معائنے ہونے ہیں، اور پھر نئی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ لیکن جو نیب کے پراسیکیوٹر تھے ان کی طرف سے جو استدعا کی گئی تھی کہ اسحاق ڈار کو اشتہاری قرار دیا جائے کیونکہ وہ عدالت پیش نہیں ہو رہے، کئی بار ان کو طلب کیا گیا ہے اور ہیلے بہانے بنائے جا رہے ہیں، مختلف رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں لیکن مکمل طور پر وہ خود پیش نہیں ہوئے۔ استدعا کی گئی تھی عدالت کو اور عدالت نے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور اس کے بعد اب فیصلہ سنا دیا گیا اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ کئی بار عدالت ان کو طلب کرتی رہی اور ان کے جو وکیل تھے وہ رپورٹس پیش کرتے رہے اور ان کو استثناء کی بھی درخواستیں دی جاتی رہی، لیکن آج عدالت نے ان کو باقاعدہ طور پر طلب بھی کر رکھا تھا اور ان کے وکیل نے نئی رپورٹ پیش کر دی، جس کے بعد آج انہیں اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ جی اچھا ضمیر حسین، ضمیر یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے کہ کب جو ہے وہ ان کی واپسی کے لیے بھی کوئی ان کو واپس لانے کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں، کوئی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے؟ جی بالکل، ظاہر ہے اب عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے تو اس کا پروسیس یہی ہے کہ اب نیب کے جو ٹیم ہے وہ کوشش کرے گی ان کو کسی طرح سے بھی واپس لانے کی، اور جب اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر اس کو مفرور ہو جاتا ہے وہ بندہ، اس کو گرفتار کرنے کی مکمل کوششیں کی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ بیرون ملک ہیں، ان کا علاج جاری ہے جو ان کا موقف ہے، تو آپ کوشش۔ بہت شکریہ ضمیر حسین، ضمیر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب اہم خبر تھے، آپ کو بتائیں کہ آج جو ہے وہ عمران خان